بتائیے گا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر پر آپ کے حکومت کے دوران کافی حد تک پیش رفت ہو گئی تھی. یہ پیش رفت بتائیے کہ کیا پیش رفت تھی, اس کے بنیادی نکات کیا کیا تھے؟ دیکھیے ہمارے دور میں مسئلہ کشمیر پہ اتنی پیش رفت ہوئی تھی کہ صرف میں نہیں کہتا, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اس میں مبالغہ آ رہی ہو, لیکن نیو یارکر کے پولیٹزر پرائز ونر ہیں اسٹیو کول, انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں ہندوستان, پاکستان, امریکہ, برطانیہ کے جو آفیشلز کنسرن تھے اس کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ ہم حل کے بہت قریب تھے. اس کے علاوہ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو شک ہی کچھ نہیں, کیونکہ میں اس میں سارے پروسیس میں انوالوڈ تھا, کہ بہت پیش رفت ہوئی تھی, اور اس کے جو بنیادی اجزاء تھے وہ یہ تھے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ, کوئی حل قابل قبول پاکستان کے لیے نہیں ہوگا جو کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہ ہو. اسی لیے ہم نے کشمیریوں کی رائے دریافت کرنے کی کوشش کی ہندوستان میں, پاکستان میں, اور میں نے پاکستان سے باہر جا کے بھی کئی کشمیریوں سے سیکرٹ ملاقاتیں بھی کی, اور ڈائسپرا جو تھے, جو باہر کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں, آباد ہے, ملاقاتیں ان سے بھی میری ہوئیں. اور یہ ہم اس نتیجے پہنچے کہ کشمیریوں کی بنیادی طور پر دو مسائل ہیں, دو ان کی ترجیحات ہیں. سب سے بڑی ترجیح کہ بھارت کی فوج جو ہے وہ اس سے نالاں تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے فوج وہاں سے واپس بلائی جائے. دوسری وہ یہ چاہتے تھے کہ, اور اس میں میرے خیال کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں, جتنا کشمیریوں نے نقصان اٹھایا ہے, سفر کیا ہے فوج کے ہاتھوں, وہ آج معاملہ ریکارڈ کی بات ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ تک لوگ شہید ہو گئے اور خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے. تو اسے کشمیریوں کی جو احساسات اور ترجیحات ہیں اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا تھا. اسی لیے ہم نے گریجول ڈی ملٹرائزیشن یا فوجوں کا بتدریج انخلاء جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے, یہ ایک بہت بڑی بات تھی, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کشمیریوں کے لیے اس میں اطمینان کا باعث ہوگی, کمفرٹ لیول ان کا بڑھے گا. دوسرا یہ کہ وہ کشمیری اس بات پہ بھی تنگ تھے کہ یہ جو ہے نا, ان کے جو 1947 میں جب وہ آزاد ہوئے مہاراجہ سے, تو ان کی بہت انٹرنل سیلف گورننس بہت زیادہ تھی, جو کہ آہستہ آہستہ بھارت کی حکومت اس کو کم کرتی گئی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ کم از کم پہلے جو اس میں قدم کے طور پہ یہ کیا جائے کہ ان کو اس پوزیشن پہ واپس لایا جائے, یعنی کہ ان کی سیلف گورننس مکمل ہونی چاہیے اکنامک, سوشل, پولیٹیکل میٹرز میں. یہ بہت ضروری ہے, اور جو جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے ان کے آپس میں روابط ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے پہلے تھے, دونوں اطراف کے جو کشمیری ہیں. تو اسی لیے یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ جو سیلف گورننس کے علاوہ ان کی جو اس کے علاوہ ڈی ملٹرائزیشن کے علاوہ کہ سیلف گورننس جو ہے ان کی بہت زیادہ حد تک ان کو دی جائے گی. اور پھر یہ تھا ایک جوائنٹ میکنزم تھا, کیونکہ قصوری صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا, تفصیل سے بتایا کہ کیا کیا وہ بنیادی نکات تھے. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پلان بنا تھا کیا یہ ریورسیبل ہے, یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ دوبارہ جب پاکستان اور بھارت کشمیر پر بیٹھے تو وہ کچھ نئی چیزیں شروع کرے, یا پھر یہ ریورسیبل نہیں ہے, ریورسیبل ہے اور جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا یہ وہیں سے شروع ہوگا؟ یہ کس قسم کا پلان تھا؟ مجھے یہ مکمل یقین ہے, یقین محکم ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ریورس نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے 2.5-3 سال لگا کے بڑی محنت سے ایک فارمولا تیار کیا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر دونوں حکومتوں کی شامل تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا فارمولا ڈھونڈا جائے جس میں اسٹیبلشمنٹ, فارن آفیسز, یہ سارے شامل ہو جائے, کیونکہ ہماری طرف سے فارن سیکرٹری اور میں دونوں فارن آفس کی نمائندگی کر رہے تھے, تو ایک ایسا حل ڈھونڈا گیا جو کہ آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن بہترین ضرور ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس سے بہتر حل ڈھونڈا نہیں جا سکتا. اس لیے آپ کو سر پہ بھی کھڑا ہو جائے تو یہ بہتر اس سے حل ڈھونڈا نہیں جائے گا. ہاں اس کے اوپر پینٹ لگا کے کوئی نیا لیبل لگا دیں وہ اور بات ہے,
اس کی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جتنا کام ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو حل تجویز کیا تھا اور بھارت نے اس سے اتفاق کیا تھا اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ irreversible نہیں ہے بلکہ وہ ایک پلان تھا اور کافی حکمت عملی کے تحت اسے بنایا گیا تھا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ T20 ورلڈ کپ شروع ہوا چاہتا ہے۔